Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. حضرت عبداللہ بن صالح صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، ایک محدث صاحب کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا مجھے بخش دیا. پوچھا کس سبب سے؟ کہا اپنی کتاب میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھنے کی وجہ سے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے وائس آف قرآن، یعنی قرآن کی آواز. جی ہاں، اس پروگرام کی برکت سے ماشاءاللہ قرآن پاک کی مختلف جگہوں سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہیں، صورتوں کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک کی معلومات آپ تک پہنچائی جاتی ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں لفظ قرآن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 70 بار. ماشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ پروگرام میں آتے رہتے ہیں، ان کو معلومات ہوئی کہ قرآن پاک میں لفظ قرآن کتنی بار آیا ہے؟ 70 بار آیا ہے. سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا گیا ہے؟ سورہ یاسین کو. اور اس سورت میں پیارے بچوں کسی کو معلوم ہے کتنے حروف ہیں؟ مشکل سوال، لیکن آج کے بعد آپ کے لیے یہ سوال آسان ہو جائے گا، اس کا جواب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. سورہ یاسین میں کتنے حروف ہیں؟ نہیں معلوم؟ مشکل؟ اب ہو جائے گا آسان. سورہ یاسین میں 3000 حروف ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک میں موجود آیت الکرسی جو کہ تیسرے پارے میں ہے، یہ آیت تمام آیتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو شخص سورہ واقعہ کو ہر رات پڑھے وہ فاقہ یعنی محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. دیکھیں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جو کہ معلوماتی باتیں تھیں، تو آپ نے یہ پروگرام دیکھنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہیں. یوں ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت آ رہی ہوتی ہے تو چینل کے آگے بیٹھ جائیں تو بار بار قرآن پاک کی تلاوت سنتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دل میں بھی برکتیں ہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں بھی برکتیں ہوں گی. اور قرآن پاک تو آپ جب اگر اس کی طرف نگاہ بھی کریں، اگر اس کو پڑھیں نہیں صرف اس کی طرف نگاہ بھی کریں تو اس کی بھی برکتیں ہیں. اگر اس پر ہاتھ رکھیں، انگلی رکھ کر پڑھیں تو زیادہ ثواب ملے گا. قرآن پاک کو بغیر دیکھے پڑھیں تو اس پر بھی ثواب ہے. قرآن پاک برکتوں سے مالا مال ہے. آئیے قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال پروگرام وائس آف قرآن آپ کی خدمت میں لے کر آ گئے ہیں. آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے آپ کے ساتھ. اور اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ 4 بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ 4 بچے ہیں. نمبر 1 محمد علی رضا، نمبر 2 محمد عزیر اتاری، عزیر اتاری، نمبر 3 حافظ دوان اتاری، حافظ دوان اتاری، نمبر 4 محمد حمزہ اتاری. اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 2 ججز صاحبان. اور آج بھی ہمارے ساتھ 2 ججز صاحبان ہیں. میرے دائیں طرف ہیں قاری جنید اتاری اور بائیں جانب ہیں قاری آصف اتاری. آپ لوگوں کو خوش آمدید، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا. کیا کہیں گے قاری جنید صاحب؟ ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے. اللہ کریم اس سلسلے کی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے آمین. اور حقیقی معنوں میں قرآن کریم کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جی قاری آصف صاحب کیا فرمائیں گے قرآن پاک پڑھنے سے متعلق؟ ماشاءاللہ قرآن پاک کی تو ویسی بے شمار برکتیں. الحمدللہ بہت بہترین سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر قرآن پاک کی برکتوں کا نزول عطا فرمائے. آمین آمین. تو ماشاءاللہ ججز صاحبان بھی خوش ہیں، بچے بھی خوش نظر آ رہے ہیں، اور جو گھر پہ بچے بیٹھے ہیں آپ لوگ کے سال میں ابھی تو خوشی ہے کیونکہ ابھی پروگرام اسٹارٹ ہوا ہے. جیسے جیسے پروگرام آگے کی جانب بڑھتا رہے گا تو بعض بچوں کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. پھر ہم بول بھی رہتے ہیں مسکرائیں کیونکہ نمبر کم مسکراہٹ کم، نمبر زیادہ مسکراہٹ زیادہ.
تو ابھی جس طرح آپ لوگوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ نے دل بڑا رکھنا ہے. تو آئیے 4 سیگمنٹ ہیں ہمارے پاس, تو آئیے بڑھ رہے ہیں پہلے راؤنڈ کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. پیارے بچوں, راؤنڈ 1 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ججز صاحبان آپ کو 4 پورشن میں آپ کو نمبر دیں گے. اب جو تلاوت ہوگی وہ ترتیل والے انداز میں ہوگی. آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھی, کوئی غلطی نہیں ہوئی, تو ججز صاحبان کی طرف سے آواز آ گئی ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا, یہ ہو گئے ایکسیلنٹ. نمبر. کتنے ہوئے ایکسیلنٹ کے؟ 100. کچھ غلطی ہو گئی تو پھر ججز صاحبان فرمائیں گے آپ ہو گئے ہیں ویری گڈ. ویری گڈ. تو کتنے نمبر دیے جائیں گے؟ 9 نمبر. پھر کچھ اور غلطی ہو گئی تو پھر ججز صاحبان آپ کو کہیں گے آپ ہو گئے ہیں گڈ. گڈ. نمبر کتنے دیے جائیں گے؟ 18. زبردست زبردست. پھر زیادہ غلطیاں ہو گئیں تو پھر اور نمبر کم ہو جائیں گے. قاری صاحبان فرمائیں گے آپ ہو گئے ایوریج. تو نمبر ہیں 70. کتنے نمبر لینے ہیں آپ نے؟ Excellent. جی ماشاءاللہ ایکسلنٹ کی طرف آپ کے نظر ہونا بھی یہ چاہیے. عزم بلند. ٹھیک ہے, اچھے انداز سے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. اور پیارے بچوں آج سورہ طور کی 3 آیت کی تلاوت کی جائے گی. تو جی آپ سے شروع کریں گے میرے محمد علی رضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. محمد علی رضا اب لیکن نمبر کتنے لیے ہیں تو ججز صاحبان ہی آپ کو بتائیں گے. جی عزیر اتاری آپ کی طرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حافظ دعان اتاری آپ کی جانب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی حمزہ طاری آپ کی جانب میرے بچے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون صدق الله العظيم سبحان الله ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج بچوں نے پارہ 27 سورہ طور کی آیت نمبر 17 سے لے کے 19 تک کی تلاوت کی، یعنی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی. پیارے بچوں آئیے ان آیات کا خلاصہ سنتے ہیں کہ بے شک کفر اور گناہوں سے بچنے والے آخرت میں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے اور اپنے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں، کرامتوں اور اس بات پر خوش ہو رہے ہوں گے کہ انہیں ان کے اللہ پاک نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا، اور ان سے کہا جائے گا اپنے ان اعمال کے بدلے میں جنت کی خوشگوار نعمتیں کھاؤ اور پیو جو تم نے دنیا میں کیے کہ ایمان لائے اور اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی. تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے کتنے پیارے انداز میں اللہ پاک نے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا. دنیا میں اچھے اعمال کرنے والے آخرت میں اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کی باتوں پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب بڑھیں گے ججی صاحبان کی طرف. جی قاری صاحب، محمد علی رضا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کتنے نمبر حاصل کیے؟ علی رضا نے اچھی کوشش کی، انداز بھی اچھا تھا. ایک جگہ مد کی زیادتی ہوئی، یعنی کم کھینچنا تھا، زیادہ کھینچا. جیسے کہ کلو وشربو ہنیئم، تو کلو وشربو یہ کچھ زیادہ کھینچ دیا. ان کو دیے جائیں گے ویری گڈ، یعنی 90 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری آصف صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ علی رضا نے ماشاء اللہ بہت اچھا سنایا. ابتدا بھی بہت اچھی اور اختتام بھی اچھا رہا. ایک مقام پر حروف مدہ کی ادائیگی انہوں نے زیادہ کر دی، ٹھیک ہے، لیکن پڑھا بہت اچھا. ہم ان کو دیں گے ایکسیلنٹ 100 نمبر. سبحان اللہ. عزیر کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ عزیر نے بھی اچھی کوشش کی، مگر تعوذ و تسمیہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سٹارٹ ہی بہت اچھا ہونا چاہیے، تاکہ وہ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن.
تو ان کو دیے جائیں گے گڈ یعنی 80 نمبرز. سبحان اللہ. غلطی کیا کی اعوذ باللہ بسم اللہ میں؟ تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہوئے حروف واضح ہونے چاہیے، جیسے را الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حروف بالکل واضح ہونے چاہیے. اس میں حروف کی ادائیگی، تشدید پڑھنا، آواز تھوڑا جاری رکھنا یہ نہیں پایا گیا. تو ان کو دیے جائیں گے گڈ یعنی 80 نمبرز. سبحان اللہ. چلیں جی، نمبر آئے ہیں، گئے نہیں ہیں، خوشی کی بات ہے. جی قاری آصف صاحب. عزیر نے جیسا کہ قاری صاحب نے فرمایا تعوذ تسمیہ اور اس کے علاوہ حروف مستعلیہ کی ادائیگی میں کمی محسوس ہوئی بعض جگہ پہ. وَوَقَاهُمْ اس میں قاف کو جیسے پر جس طرح کرنا تو نہیں کر سکے. ہم ان کو دیں گے 70 نمبر. ماشاء اللہ 70 نمبر آپ نے حاصل کیے. سبحان اللہ. حافظ صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے، دعائن کے بارے میں؟ حافظ دعان نے کوشش تو اچھی کی ہے مگر آیت میں غلطی ہو گئی. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ نہیں پڑھا. ان کو دیے جائیں گے 70 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ کی طرف سے قاری صاحب؟ دعان نے ادائیگی لہجے کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں سنایا. ٹھیک ہے. اب یہ سنانے میں اتنے مصروف ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھتے رہے تو صرف وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ ایک آیت جو انہوں نے چھوڑ دی، صرف ایک غلطی ہے. تو ہم ان کو دیں گے گڈ یعنی 80 نمبر. سبحان اللہ. آیت نہیں پڑھ سکے، کلمہ چھوڑ دیا، ایک کلمہ چھوڑ دیا ربہم. چلیں جی، آپ ذرا پڑھتے وقت آپ نے آواز کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے، ادائیگی ہے بھی تو اتنی ساری چیزیں، سب پہ توجہ رکھنی ہے تو پھر اتنے سارے نمبر ملیں گے آپ کو. حمزہ کے بارے میں کیا کہیں گے قاری صاحب؟ حمزہ نے بہت ہی اچھا پڑھا. ان کو دیے جائیں گے ایکسیلنٹ یعنی 100 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست زبردست. قاری آصف صاحب؟ حمزہ نے بہت ہی اچھے انداز میں سنایا. ان کو ایکسیلنٹ نمبر دیے جائیں گے 100 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست زبردست. جب کوئی اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھتا ہے نا تو پڑھنے والے کو بھی ایک اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور جو سن رہے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور پیارے بچوں، ہم نے جو بھی کام کرنا ہے نمبروں کے لیے نہیں، جو بھی کام کرنا ہے کس لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کوئی بھی نیکی کرنی ہے کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے ہر کام کرنا ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ نمبر تو ہمیں ملیں لیکن نیکیاں نہیں ملیں. تو ہمیں نیکیاں چاہیے، ہمیں نیکیاں چاہیے. تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے تو اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو آئیے بڑھیں گے راؤنڈ 2 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. اور پیارے بچوں، راؤنڈ 2 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ ہے بزر راؤنڈ. آپ کی ڈائس کے اوپر ایک بٹن ہے. جب آپ اس بٹن کو پریس کریں گے، دبائیں گے تو آپ کے قریب میں جو لائٹ ہے یہ روشن ہو جائے گی اور یہاں سے ایک سوال کیا جائے گا. اگر سوال کا جواب درست ہوا تو آپ کو دیے جائیں گے ایک قاری صاحب کی طرف سے 10 نمبر اور دوسرے قاری صاحب کی طرف سے بھی 10 نمبر. تو آپ نے اگر سوال کا جواب آتا ہے تو آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے اور جواب درست ہوگا تو آپ کو 20 نمبر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. قرآن پاک کی کن آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے؟ جی حمزہ. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ترجمہ کنز العرفان. وہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. جی ججی صاحبان. 10 میں سے 10 نمبرز. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 2. قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جی. إنه لا يحب المستكبرين. ترجمہ کنز العرفان. بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. جی قاری صاحب. ایک جگہ غلطی ہوئی ہے، انہو پہ غنہ کرنا تھا. 10 میں سے 9 نمبرز. سبحان اللہ. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 3. قرآن پاک کی ایک ایسی آیت سنائیے جس میں بتایا گیا ہو کہ ہر ایک کے لیے اس کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے درجات ہیں. جی حمزہ. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا
ترجمہ کنزُ العرفان، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات ہیں. جی 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 4، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، یہ قرآن پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ جی حمزہ. صراط الذین انعمت علیہم. ترجمہ کنزُ العرفان، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 نمبر حاصل کیے. سبحان اللہ. سوال نمبر 5، قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں. جی حمزہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ترجمہ کنزُ العرفان، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 نمبر دی جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 6، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں ایمان لانے اور متقی یعنی پرہیزگار بننے والوں کو بہت بڑا اجر ملنے کی خوشخبری سنائی گئی ہے؟ جی علی. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. ترجمہ کنزُ العرفان، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت اجر اجر ہے. جی 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 7، قرآن پاک کی کس آیت میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے؟ جی علی رضا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ترجمہ کنزُ العرفان، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. علی رضا نے اچھی کوشش کی مگر حسنا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى حسنا. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. اچھی کوشش کی، یہی غلطی ان کی، انہوں نے غیر قلقلہ حرف میں جو قلقلہ کیا، تو 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 8، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کا ذکر ہے؟ جی علی رضا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ کنزُ العرفان، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے تو نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جی پھر وہی غلطی ہو گئی، فلا خوف علیہم. 10 میں سے 9 نمبر. ماشاء اللہ. آپ کی طرف سے کیا؟ اچھی کوشش کی، اچھا سنایا. 10 میں سے 10 نمبر. ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ 2 اختتام ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 3 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں، راؤنڈ 3 کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ کو اسکرین پر ایک آیت نظر آئے گی، اس آیت کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور جب وہ آیت آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ایک اور آیت آپ کو نظر آئے گی تو اس کی بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور 1 بائی 1 آپ نے باری باری اس کی تلاوت کرنی ہے. اور اب کی بار جو آپ پڑھیں گے یہ انداز ہوگا آپ کا حدر والا انداز. پہلے آپ نے ترتیل والے انداز میں پڑھا، اب آپ نے حدر والے انداز میں تلاوت کرنی ہے. تو جی تیار ہیں؟ جی علی رضا بیٹا آپ سے شروع کریں گے. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے بچے تلاوت کر رہے ہیں. یہ آیت کمپلیٹ ہوئی. اب دوسری آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے. جی علی رضا. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے بچوں نے پڑھنے کی کوشش کی، اور بعض کو تو شاید پورے نمبر ملیں اور شاید بعض کے کچھ نمبر کم ہو جائیں. اب یہ تو ججی صاحب بتائیں گے کیا غلطی ہوئی، کیا مسٹیک ہوئی. جی قاری صاحب، علی رضا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ علی رضا نے اچھی کوشش کی. وہم لا یظلمون، لا یہ زیادہ ہو گیا، باقی اچھا پڑھا. 50 میں سے 45 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاءاللہ علی رضا نے اچھی کوشش کی، ان کو 50 میں سے 50 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عزیر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عزیر نے اچھی کوشش کی مگر کچھ غلطیاں ہوئیں. جیسے عن سبیل اللہ، اس کا غنہ نہیں ہوا، عن ناک میں آواز لے جانی تھی. 50 میں سے 45 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. عزیر نے بھی اچھی کوشش کی، اچھا سنایا. عزیر نے آن کے اندر غنہ نہیں کیا. جی 50 میں سے 40 نمبر. سبحان اللہ. دعان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ حافظ دعان نے اچھی کوشش کی. 50 میں سے 50 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاءاللہ دعان نے اچھی کوشش کی، اچھا سنایا. 50 میں سے 50 نمبر. ماشاءاللہ. زبردست زبردست. حمزہ کے بارے میں قاری آصف صاحب کیا کہیں گے؟ حمزہ کی کوشش تو بہت ہی اچھی رہی، بہت اچھا سنایا. 50 میں سے 50 نمبر. زبردست. آپ کی طرف سے قاری صاحب؟ جی 50 میں سے 50 نمبرز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج جو ہے زیادہ نمبر جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. یہ راؤنڈ ہمارا اختتام ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 4 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں، راؤنڈ 4 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ سے کسی بھی ایک آیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا آپ سے کوئی بھی ایک سوال پوچھا جائے گا. اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے، اور اگر جواب نہیں آئے تو آپ نے بزر کا بٹن نہیں دبانا ہے. اور اگر جواب درست ہوا تو آپ کو 20 نمبر دیے جائیں گے، اور اگر بالفرض غلطی ہو گئی تو آپ کے 20 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. تو نمبر دینا ہے یا لینا ہے؟ لینا ہے. چلیں جی، جب جی کا لفظ آئے گا اس کے بعد آپ نے بزر کے بٹن کو پریس کرنا ہے. دوسرے پارے کے تیسرے رکوع سے سنائیے. جی حمزہ. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھی کوشش کی. استعینوا میں یا مدہ کچھ زیادہ ہوا. استعینوا تو 10 میں سے 9 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھی کوشش کی، اچھا سنایا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. چلیں جی دوسرا سوال. 5ویں پارے کے ثلاثہ سے پڑھنا ہے. جی علی رضا.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. अच्छी कोशिश की अन युशरका ये ऐसे नहीं पढ़ना था, युशरका पढ़ना था, अन युशरका भी. वैसे एक चीज़ ये भी अहम चीज़ अर्ज़ कर दूं कि जैसा कि मैंने ये लफ्ज़ बताया तो पढ़ने में माना का भी ख्याल रखना चाहिए, बिलखुसूस जो क़िरात से रिलेटेड अफराद हैं. जैसे मैंने यहाँ अन युशरका भी कहा तो बेहतर ये था कि पीछे से आयत पढ़ी जाए, तो लिहाजा मैं आयत पढ़ देता हूँ. इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा. तो एक तो यहाँ शीन युश, कारी साहिबा ने यहाँ वफ़ है तो यहाँ वफ़ करना है, यहाँ वफ़ लाजिम है तो यहाँ वफ़ आपने लाजमी करना है. तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है. और कुरान पाक का तर्जुमा भी पढ़ें तो कहाँ रुकना है. अब जिस तरह के हम प्यारे बच्चों किसी से बात करते हैं, आप यहाँ आकर बैठ जाएं तो यहाँ रुकेंगे ना, कहाँ रुक रहे हैं आप? यहाँ आकर बैठ गया. अगर बोले आप यहाँ नहीं रुकना, आप यहाँ आकर बैठ जाएं, कहाँ रुकेंगे? तो इस तरह उर्दू में जब बातचीत करते हैं तो कहाँ रुकना है इस चीज़ का ख्याल रखते हैं. तो इसी तरह कुरान पाक पढ़ते हुए भी इस बात का ख्याल रखना है कि क्या बात हो रही है और फरमाने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला. तो इसको भी आपने जहन में रखना है. माशाअल्लाह. तो नंबर कितने दिए जा रहे हैं कारी साहब? इसी तरह एक दो और गलतियाँ हुई हैं. लिमन यशा पे गुन्ना करना था, नाक में आवाज़ ले जानी थी, लिमन यशा, तो यहाँ भी कमी हुई. तो 8 नंबर्स दिए जाएंगे. सुभानअल्लाह. आपकी तरफ से कारी साहब. अली रज़ा ने अच्छी कोशिश की, अच्छा सुनाया. 2 मकाम पर इन्होंने हुर्फ मुस्तालिया की जो दुरुस्त पुर करना था वो अदायगी कमज़ोर महसूस हुई. जैसे फ़क़द में क़ाफ़, दल्ला में दौत को पुर करना था, इन्होंने इसमें कमी की. तो इनको 10 में से 9 नंबर दिए जाते हैं. सुभानअल्लाह. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. तीसरा सवाल 7वें पारे के रुकू नंबर 11 से पढ़ना है जी. हमजा. वलक़द अर्सलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यद्दर्रऊन. जी कारी हासिल साहब. अच्छी कोशिश की, अच्छा सुनाया. हुर्फ मुस्तालिया दौत में कमी महसूस हुई. इसके अलावा इस आयत की जो आखिरी कलमा है ये इन्होंने गलत पढ़ा, यतदर्रऊन, लेकिन इन्होंने दुरुस्त नहीं पढ़ा. इनको 10 में से 7 नंबर दिए जाते हैं. सुभानअल्लाह. चलें जी, नंबर आए हैं आपकी तरफ से. हमज़ा ने अच्छी कोशिश की. फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसा, यहाँ इसको कहते हैं इख़फ़ा शफ़ी के गुन्ना करना होता है. फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसा, एक तो यहाँ गुन्ना नहीं हुआ. दूसरा वद्दर्रा, बात की अदायगी जो है वो कमज़ोर रही. और यतदर्रऊन में गलती हुई. तो 10 में से 5 नंबर्स. चलें जी, चौथे सवाल की जानिब. सूरह माइदा की पहली आयत से पढ़ना है जी. हमजा. या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिलउक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैदि व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद. अच्छी कोशिश की, अच्छा सुनाया. उहिल्लत लकुम यानी मीम साकिन के ऊपर बा आ रहा है, इख़फ़ा शफ़वी करना था यानी गुन्ना करना था, या गुन्ना नहीं किया. इसके अलावा व अंतुम में इख़फ़ा करना था, इसकी अदायगी कमज़ोर हुई. इनको 10 में से 7 नंबर दिए जाते हैं. सुभानअल्लाह. आपकी तरफ से कारी साहब. कुछ तो वो गलतियाँ जैसे कारी साहब ने फरमाया. एक गैरा, रा यहाँ पुर करना होता है, मोटा पढ़ना होता है, तो ये नहीं पढ़ा. तो 5 नंबर्स. सुभानअल्लाह. सवाल नंबर 5 तीसरे पारे के रुबो से पढ़िए जी. वैलुल लिल मुतफ्फिफीन الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. माशाअल्लाह. 10 में से 10 नंबर्स. सुभान अल्लाह.
10 में से 10 नंबर। माशाअल्लाह। बात इसमें ये आपने पढ़ना भी है, लेकिन पढ़ने से पहले आपने बजर का बटन, दुआन भाई और उज़ैर भाई, बटन प्रेस नहीं हो रहा। कोशिश, ठीक है मेरे बच्चों। छठा सवाल, अलम नजअल लहू ऐनैन, यहाँ से सुनाइए जी। ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. माशाअल्लाह जी कारी साहब। 10 में से 10 नंबर्स लेते मगर हदैना ज़्यादा लंबा कर दिया। यहाँ जो लफ्ज़ हदैना है, हदैना हुन नजदैन, बस इतना ही खींचना है। आपने किया हदैना तो ये ज़्यादा खींच दिया, ज़्यादा हो गया। बहुत 9 नंबर्स। 9 नंबर आपकी तरफ। यही इन्होंने इसको दराज कर दिया, जिस वजह से 9 नंबर दिए जाते हैं। मैं चाहूँगा कारी आसिफ साहब आप कोई बच्चों से सवाल करें चौथे पारे के 11वें रुकू से सुनाइए। जी। हमजा। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. माशाअल्लाह जी कारी साहब क्या फरमाएंगे? 10 में से 10 नंबर्स। जबरदस्त। 10 of 10। कारी जुनैद साहब आपकी तरफ से भी एक सवाल आया। दूसरे पारे के निस्फ से सुनाइए जी। हमजा। سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. जी कारी साहब नंबर। कुछ गलतियां हो गई हैं। इसरा पढ़ना था, इसरा पढ़ दिया, और आतईना ये ज़्यादा खींच दिया। मिम बादी पे गुन्ना नहीं हुआ, नाक में आवाज़ नहीं ले गए। ठीक। 7 नंबर्स। سبحان الله. आपकी तरफ से कारी साहब। अच्छी कोशिश की। मिन आयतिम इजहार करना था, यानी यहाँ पे गुन्ना नहीं करना था, गुन्ना महसूस हुआ। और इसी तरह मिम बादी में यहाँ पे इनको गुन्ना करना था, तो यहाँ गुन्ने में कमी महसूस हुई। 10 में से 8 नंबर दिए जाते हैं। سبحان الله. माशाअल्लाह। तो इस तरह हमारा ये राउंड हुआ इख्तिताम। अब बढ़ेंगे फाइनल स्कोर बोर्ड की जानिब। ये किस बच्चे ने कितने नंबर हासिल किए हैं? मोहम्मद अली रजा ने हासिल किए हैं 415 नंबर। मोहम्मद उजैर ने हासिल किए हैं 245 नंबर। हाफिज दुआन अत्तारी ने हासिल किए हैं 250 नंबर। और मोहम्मद हमजा अत्तारी ने हासिल किए हैं 458 नंबर। सुभान अल्लाह। यूं आज पहली पोजीशन हासिल की हमारे प्यारे बच्चे हमजा अत्तारी ने। सुभान अल्लाह। दूसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद अली रजा ने। सुभान अल्लाह। और तीसरी पोजीशन हासिल की है दुआन अत्तारी ने। सुभान अल्लाह। और चौथी पोजीशन पर आए हैं मोहम्मद उजैर अत्तारी। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं आप लोग। बात बच्चों का लहजा बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ रहे थे। आप भी बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ रहे थे। और हमजा भाई आप पहले भी पहली पोजीशन पर आए थे माशाअल्लाह। कुछ इल्हानी है। और गार साहब ये दुआन भी पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा पढ़। और उजैर भी अच्छी कोशिश कर रहे थे। जी। हाँ, इसी तरह आप तिलावत करते रहेंगे। घर के अंदर तिलावत कीजिए, मदरसे में तिलावत कीजिए, जहाँ आपको मौका मिले तिलावत कीजिए। एक वक्त आएगा कि आप बहुत बड़े कारी साहब बन जाएंगे। लेकिन जो भी काम करना है बेटा, तिलावत करनी है, कोई भी काम करना है अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए। अब यहाँ पर तो बाज़ दफ़ा कोई पहली पोजीशन पे दूसरी पोजीशन पर आ जाए, लेकिन वहाँ पर जन्नत में कितने दर्जात बुलंद हो, आखिरत में किसके कितने नंबर हैं, ये किसी को नहीं पता। तो अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। और अगर बिलफर्ज किसी के नंबर कम आ गए, किसी की तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, या कोई आगे की जानिब नहीं बढ़ सका, तो उसको हौसला दिया जाए। अमीर सुन्नत का यहाँ मुझे एक अंदाज मैं अर्ज़ करूँ कि मुकाबला हुआ, पहली पोजीशन वालों को ये इनाम दे दिया, दूसरी वालों को कुछ नहीं मिला, तो बोला इनाम जो है दूसरे वालों को, हारने वालों को देना चाहिए। पहले वाले तो जीत गए, जब हम जीत गए उनके लिए यही इनाम बहुत है, तो जो टीम हार रही है उसको तोहफा देना चाहिए। लेकिन ये है कि जो आगे की जानिब बढ़ गए तो माशाल्लाह वो भी खुश रहें, और जो बिल फर्द दूसरी पोजीशन पर, तीसरी पोजीशन पर, या कोई भी पोजीशन नहीं आई, तो वो भी क्या रहें, खुश रहे. वो खुश रहें। मुस्कुरा के बोलें, खुश रहे.
خوش رہیں. تو ماشاءاللہ اس طرح ہمارا یہ پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے آمین. اور جس انداز سے امیر سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.